ایٹمی پروگرام پاکستان کے عوام کو عزیز، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایٹمی پروگرام پر پوری قوم کو یکسو اور متحد ہونا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے، کسی کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں۔ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دیگر اداروں پر پابندیوں کا کوئی جواز نہیں۔ وزارت خارجہ نے اس معاملے پر جامع جواب دے دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیے بغیر معاشی استحکام کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس تناسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ پاکستان کے خلاف مذموم کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاق پر چڑھائی کی بجائے پارا چنار کے حالات پر توجہ دیتی تو صورتحال سنگین نہ ہوتی۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکراتی کمیٹیز کا قیام اہمیت کا حامل، ذاتی پسند کی بجائے قومی مفاد ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز وفاقی کابینہ کو پارا چنار کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے دوائیات کی فراہمی سمیت امدادی سرگرمیوں سے متعلق بریف کیا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں میں رائٹ سائزنگ سے متعلق تجاویز پر بھی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ ارکان کی آراء کی روشنی میں دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ شہباز سپیڈ سے ایک اور ترقیاتی منصوبے کی ریکارڈ مدت میں تکمیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی کے لیے F8 انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تعمیراتی کام 42 دن کی قلیل مدت میں مکمل ہوا۔ عوام کو سہولتوں کی فراہمی ترجیح ہے۔ F8 انٹرچینج کی تکمیل اور راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان آمد و رفت کے لیے بہترین اور اہم ہے۔ ترقیاتی عمل مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ قوم شبانہ روز محنت سے ہی ترقی کرتی ہے۔ سرینا چوک انڈر پاس بھی اسی سپیڈ سے مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری سے رومانیہ، صومالیہ، نیپال، جاپان اور بنگلہ دیش کے سفراء کی ملاقات۔ نامزد سفراء اور ہائی کمشنر صدر مملکت کو سفارتی انسداد پیش کی۔ صدر مملکت کی نامزد سفراء کو پاکستان میں تعیناتی پر مبارکباد۔ صدر مملکت کا تجارت، معیشت و ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ جنوبی ایشیا کے عظیم رہنما بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش کل ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں پروقار تقریب کا اہتمام۔ بانی پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کل کرسمس کا تہوار منائے گی۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات ہوں گی۔ ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی کی خصوصی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ کرسمس ٹریز کی تیاری مکمل، بچوں کو سانتا کلاز کے تحائف کا انتظار۔ ترکی کے شمالی مغربی علاقے میں دھماکہ، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکہ کارخانے میں ہوا، لاشیں اور زخمی قریبی اسپتال میں منتقل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ترکمان سے یکجہتی کا اظہار۔ نہتے مظلوم فلسطینی مسلسل اسرائیلی بربریت کے نشانے پر۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 21 فلسطینی شہید، 51 زخمی۔ صہیونی فوج کی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال پر بمباری۔ امدادی سامان کے قافلے پر بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا سابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کا اعتراف۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان۔ میگا ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان کی میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ میچز لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ افتتاحی میچز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کراچی میں مد مقابل، اور 23 فروری کو پاکستان بھارت ہوں گے دبئی میں آمنے سامنے۔ سیمی فائنل 4 اور 5 مارچ کو، جبکہ فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔